أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ اس کو خیال کو اپنی حالت کے بدلے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور عادت یہی ہے کہ اللہ دنیا کے اندر مختلف حالات لاتا ہے۔ قوموں کے اوپر کبھی اچھے حالات آتے ہیں اور کبھی بہت ہی پریشان کن حالات آتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ شکلیں پیش آتی رہی ہیں۔ جب حالات اچھے آتے ہیں، جب احوال مناسب ہوتے ہیں، تو ایک بندے کے اوپر لازم ہے شکر گزاری۔ حالات اچھے ہوں اور بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، تو ایسی ناشکری کرنے پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے، لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ لام کی تاکید کے لیے اور نون کی تاکید کے لیے۔ آگے فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے یعنی اللہ نعمت پانے کے باوجود اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ یہاں لشدید آیا ہے، لام تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی عذاب کی سختی۔ ایک تو لفظ شدید خود دھمکی آمیز لفظ ہے، دوسرے اس کے اوپر لام لگا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت سخت گرفت ہوگی۔ ایسی اگر کسی بندے کے اوپر کسی زمانے میں یا عمومی طور پر حالات خراب آئیں، مشکل آئیں، تو ایسے موقع پر اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے توبہ اور استغفار کی قسم کرنی ہے کہ اے مالک، بے شک ہمارے اعمال برے ہیں، ان اعمال کا نتیجہ آپ کی طرف سے آیا ہے۔ اے اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں تم سے اور اپنے برے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے حالات سخت آئیں، مشکل آئیں، اور مشکل حالات میں بھی بندے کو احساس نہ پیدا ہو، وہ بندہ ایسے ہی غافل رہے جیسے کل غافل تھا، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید اس بندے کے اوپر مشکلات بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے
کہ جب بھی حالات آئیں، مشکلات آئیں، تو مشکلات کے آنے کے بعد دیکھا جائے کہ اگر بندہ مشکلات کے آنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اللہ کی طرف اس کا دھیان بڑھ جا رہا ہے، اپنی غلطیوں کی معافی کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس بندے کے اوپر حالات کو ڈالا تھا اس کی ترقی کے لیے۔ لیکن حالات مشکل آئے، پریشانیاں آئیں، اس کے باوجود بھی بندہ غفلت میں پڑا رہ گیا، اس کے باوجود وہ بندہ اللہ کی نافرمانی میں لگا رہ گیا، یہ اس بات کی علامت ہے اس بندے کے اوپر حالات اللہ نے جو لائے ہیں، اللہ نے جو حالات ڈالے ہیں، یہ حالات اس بندے کے گناہوں کی نوسط کے لیے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جو حالات ہمارے اوپر آئے تقریباً 2-2.5 سال کے اندر، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیسے مشکل حالات، کوئی ایسا نہیں۔ پوری دنیا جیسے پیس دی جائے حالات کی چکی میں، یہ صورتحال پیدا ہوگی۔ کیا عرب، کیا عجم، کیا یورپ، کیا امریکہ، صحیح بات یہ پوری دنیا ٹھپ پڑ گئی، ساکت ہو گئی اپنی جگہ پر۔ جو چیزیں کبھی نہیں پیش آتی تھی وہ ساری چیزیں پیش آنے لگی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، ہم دیکھتے نہیں تھے، تقریباً 40 سال سے زائد عمر ہم لوگوں کی ہو گئی، نہیں دیکھا گیا تھا کہ کوئی موقع آیا ہو کہ 5 دن ٹرین رک گئی ہو، فلائٹ رک گئی ہو، لیکن ساری دنیا نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا کہ پوری فلائٹ اور ٹرین کا پوری دنیا کھڑی ہو گئی۔ ہم لوگ تو پوچھتے ہیں ہم لوگوں سے جن کی عمر 80 سال ہے، 90 سال کی عمر میں پہنچے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسے حالات آپ نے کبھی دیکھے تھے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھنے تو دور کی بات ہے، ہم نے سنے بھی۔ مدارس پہ تالا لگ گیا، اسکولوں پہ تالا لگ گیا، ہاسپٹل بند ہو گئے، یعنی ایک بہت بڑی تعداد بیچارے کھانے کے لیے ترس کر کے مر گئی۔ ایسے ویسے نہیں، سڑکوں پہ رہنے والے خالی نہیں، بہت سی دینی خدمات سے وابستہ لوگ جو مدارس میں، مکاتب میں کام کر رہے تھے، ان کی صورتحال یہاں پہ گری، وہ بیچارے تڑپ تڑپ کے مر گئے، ان کے پاس ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں۔ میرے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے جو حالات آئے ہیں، ان حالات کی اگر تاریخ لکھی جائے گی تو بعد میں 50 سال بعد بھی پڑھنے والے کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ کریم عاجز نے کہا تھا کچھ مشکل حالات کے موقع پہ، تڑپ تڑپ کے گلے مل رہے تھے خنجر سے، بڑے غضب کا کلیجہ سنانے والا، کیا بتایا جائے، کیا کہا جائے۔ آج بھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ابھی بہت اطمینان کی کیفیت نہیں ہے۔ میرے ایک دوست ہیں جن کے ہاں دبئی میں ان کے اپنا ذاتی کاروبار ہے، تقریباً 100 ملازم ان کے ہاں رہتے ہیں، وہ بتانے لگے کہ مولانا کیا بتائیں، ہم لوگ 1.5 سال تک دکان کی آمد کا 1 روپے بچنا نہیں، اور جو بیلنس ہم لوگوں کے پاس تھا اس سے تنخواہیں نہیں، ان لوگوں کو صرف کھانے پر رکھے ہوئے تھے کہ تم کو ہم کھانا دے دیں گے، اتنی ہی کی گارنٹی دیتے ہیں، اور وہ لوگ بیچارے صرف کھانا کھا کر کے زندگی گزار کے 1.5 سال گزارتے ہیں۔ آپ سب خوشی ان لوگوں کے گھر والوں میں، یعنی ایک آدمی کو معمولی ضرورت تھی، بخار کی، وہ بخار کے علاج کی دواؤں کا پیسہ نہیں،
یہی بات ہے کہ موت کسی کو وقت سے پہلے نہیں آتی ہے، لیکن حالات ہوتے ہیں آدمی اپنے جان کی باتیں لگا دیتا ہے، اپنا گھر بیچ دیتا ہے، اپنی جائیداد بیچ دیتا ہے، اپنا کاروبار بیچ دیتا ہے کہ کسی کی جان ہمارے گھر میں بچانی ہے، اس کے لیے کل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن صورتحال یہ کہ بخار کے لیے ٹکیا لینے کے لیے بیمار پیش ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ حالات کیوں آئے، مشکلات کیوں آئے، پریشانیاں کیوں آئی، 10 منٹ کا وقت چونکہ بچا ہوگا، اس میں میں آپ کے سامنے حالات کو بیان نہیں کر سکتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کی آنکھوں کا پٹا کھل جانا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم غافل ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اب دنیا میں اسی وقت ہم کو احساس ہوگا جب زمینیں دھسا دی جائیں گی، جب عمارتیں جو ہے زمین بوس کر دی جائے گی، تب ہم کو احساس ہوگا وہ عذاب الہی کا آخری وقت ہوگا۔ اللہ عذاب مختلف شکلوں میں دیتا ہے۔ جیسے آپ اپنے گھر میں ایک بچہ جو ہے غلطی کرتا ہے، پہلے ہی دن ڈنڈا نہیں کھاتے، پہلے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کان پکڑتے ہیں، پھر جب بہت حد ہو جاتی ہے تو آپ ڈنڈے سے کھدائی کرتے ہیں، اس سے زیادہ حد ہوتی ہے تب آپ گھر کی بائیکاٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کی طرف سے عذاب الہی آ چکے، اب اس کے بعد اگر غفلت میں ہم پڑے رہیں گے، بس اللہ کا آخری عذاب آنا باقی رہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اچانک پتہ چلا کہ بلڈنگوں میں بیٹھے ہوئے تو بلڈنگیں 10 کورسے کے اندر چلی گئی، اس وقت ہم کو احساس ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے مشکل حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے، ایسے مشکل مسائل میں ہم کو کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ایسے جب مشکل مسائل آئے تو ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر معافی مانگیں، رات و دن معافی مانگیں۔ ہم باقاعدہ وقت نکالیں کہ صبح و شام میں ہم ضرور آدھا گھنٹہ اس کام کے لیے نکالتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دیجیے۔ ہمارے پاس چاہے ہم اردو کے الفاظ میں کہیں، چاہے اپنے بنارس کی زبان میں، مادری زبان میں کہیں، لیکن ہماری زبان سے معافی کے الفاظ روزانہ نکلنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اللہ کو تمام کلمات میں سب سے زیادہ جو کلمہ پسند ہوتا ہے وہ معافی کا کلمہ پسند ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ وہ نانوائی تھا، وہ روٹی پکانے والا آدمی، لیکن صبح و شام جتنا بھی خالی وقت ملتا تھا وہ صرف استغفار کرتا تھا، صرف استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اس کے الفاظ ہوا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کے مکان کے قریب پہنچے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد والوں نے مسجد میں نماز پڑھا۔ نماز پڑھنے کے بعد امام بخاری آگے جانا چاہ رہے تھے، لیکن آگے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ امام بخاری نے مسجد والوں سے سفارش کیا، اس مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیجیے، میں مسجد میں ٹھہرنا چاہتا ہوں، رات گزارنا چاہتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے یہاں کوئی بھدوئی کی طرف سے آدمی آ جائے اور وہ کہے کہ صاحب مجھ کو اس مسجد میں ایک رات ٹھہرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لیکن بہت سے جگہوں پہ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہاں کے کون حضرات کو بول رہی ہیں، لیکن میں بہت سی جگہ کے متولی ایسے ہوتے ہیں بیچارے کو اپنا غصہ تو آسمان پہ رکھتے ہیں، بالکل ایسے موقع پہ سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایک مسلمان ہے، داڑھی رکھنے والا آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، اس کے یہاں پیشانی پہ کٹا پڑا ہوا ہے، لیکن نکال کے باہر کرتا ہے۔ امام بخاری کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، امام بخاری پہنچے ہیں اس بستی میں
اور انہوں نے درخواست کیا، ان کو پہچان نہیں رہے کہ لوگ یہ کون ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو کہتے نہیں کوئی سن لو میں بہت بڑا امام ہوں، میں حدیث کا بہت بڑا جانکار ہوں، یہ تو کہتے نہیں، ہاں بھائی میں ایک مسلمان ہوں، کہتے کی جاتی ہے نہیں ہٹو چلو مسجد سے نکلنے کا وقت ہو گیا، نکال کر دیا۔ سامنے ایک آدمی جو روٹی پکا رہا تھا مسلمان تھا، اس نے دیکھا کہ یہ بیچارہ مسافر آدمی ہے، مسجد والوں نے اس کو نکال کے باہر کر دیا۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی ہے، ایک یہودی شخص آیا ہے اللہ کے رسول کے پاس، بات کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں رات میں یہاں سے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے اس یہودی کے لیے مسجد میں انتظام کیا، اس کو ٹھہرایا، اس کو کھانا کھلایا، اس کا سارا انتظام۔ اپنے گھر گئے اور ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا، 2-4 گھر چکر لگایا حضور نے کہ بھئی کچھ کھانے کے لیے دے دو، ایک بیچارہ مہمان آیا ہوا ہے اس کو ٹھہرنے۔ آج تو ہوتا ہے بیچارے تھوڑا سا پیسہ اللہ نے دے دیا ہے، رمضان میں بیچارے سفیر آتے ہیں مدرسے والے، وہ سیٹھ صاحب تو فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس انداز سے تاکیں گے نہیں، سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے خدائی دے دیا، 4 پیسے دیں گے، زکات کی رقم دیں گے، اور اس کے بعد فرعون کی طرح ٹانپ کنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، جو بندہ تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اسی سے زمین پر رکھتا ہے کہ تم تکبر اختیار، تمہاری حیثیت۔ میں آپ کو بتا رہا تھا واقعہ بیان کہ وہ نانبائی روٹی پکانے والا آدمی، اس نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے، اس نے کہا کہ صاحب ہمارے یہاں ٹھہر جائیے، ہمارا یہ غریب کھانا جو ہے جس لائق ہے لیکن آپ کو ہم ٹھہرائیں گے، آپ کے کھانے کے انتظام کریں گے، سونے کے انتظام کریں گے، آپ ٹھہر جائیں۔ ٹھہر گئے، لیکن امام بخاری نے ایک بات دیکھا کہ وہ نانبائی کی زبان برابر چل رہی ہے، کچھ وہ ذکر کر رہا ہے۔ امام بخاری نے کہا بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت احسان، آپ نے مجھے جگہ دیا، صرف اتنی بات آپ بتا دیجیے آپ کی زبان میں کون سا کلمہ جاری ہے۔ عثمان بھائی نے کہا کہ ہم نے علماء سے سنا تھا کہ مشکل کوئی وقت ہو، پریشانی ہو یا کسی چیز کی خواہش ہو تو ایسے موقع پر استغفار کثرت کے ساتھ کرو، اللہ خواہش کو پوری کرتا ہے، اور اللہ کا کرم ہے میری جتنی تمنائیں تھی ساری پوری ہو گئی، صرف ایک تمنا بچی ہوئی تھی، میرے دل میں ہے کہ کسی طرح سے امام بخاری کا میں دیدار کر لیتا۔ بہت دنوں سے سنتا آیا ہوں کہ بہت بڑے امام ہے کوئی امام بخاری اور اس کا بڑا نام ہے، میری خواہش ہے کہ اللہ مجھ کو ان کا دیدار کرا دیتا۔ میں اپنی زبان سے استغفار اسی مقصد سے پڑھ رہا ہوں۔ امام بخاری نے کہا کہ مبارک ہو، وہ دعا بھی ان کی قبول ہو گئی، محمد بن اسماعیل بخاری میرا ہی نام۔ میرے بھائی کو وقت نہیں ہے زیادہ، شاید زیادہ ہو گیا ہو، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مشکل مسائل کے حل کے لیے استغفار کی کثرت سب سے بڑی نعمت۔ باقاعدہ اپنا معمول بنائیے، ہر آدمی بھی بنائے، ایسا نہیں کہ صرف جو غریب ہے وہ بنائیں گے جن کے گھر میں کھانے کو نہیں، جو اپنے کو مالدار در مالدار سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں مالدار کیسے ہوا کرتے تھے، کتنے غریبوں کا کیا جانتے کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا نام سنا ہے؟ حضرت عثمان واحد آدمی ہیں جن کے نام کے ساتھ مالدار لکھا ہوا ہے۔ جیسے زمانے میں کہتے ہیں فلانے سیٹھ صاحب، یہ لفظ غنی جو لکھا ہوا ہے اسی سیٹھ صاحب کے معنی میں لکھا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی۔ ایک شخص آیا، غریب آدمی آیا، فقیر، اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، میرا تعاون فرمائیے۔ حضور نے گھر میں جا کے معلوم کیا، وہاں تو خود ہی پہلے سے پریشانی تھی۔ حضور نے آ کے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرا نام آپ عثمان کو بتائیے گا، چلے جائیے عثمان کے پاس۔ حضرت عثمان کے پاس آئے تو حضرت عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ صبح کا اجالا ہو گیا، ابھی تک تم نے چراغ بجھایا نہیں،
یہ بیچارہ آنے والا فقیر یہ بات سنا وہیں سے واپس ہو گیا. اس نے کہا کہ بیچارے خود کمزور آدمی ہیں اور اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تو مجھے کیا دیں گے. جیسے حال ہوتا ہے کہ آدمی اپنی آسائش کے لیے ہر طرح کا کام کرتا ہے، لیکن جب خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے اللہ کے نام پر خرید اور بکری. اگر بکرے کی بھی 10 نوٹ رکھی ہوئی ہے 10 روپے کی، جو سب سے خراب ہوگی وہ نکال کر کے دے دیتا ہے. بہرحال حضرت عثمان آئے. حضرت عثمان سے ملاقات نہیں، اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہا کہ رسول اللہ کو بیچارے غریب آدمی کو کیا دیں گے. کہا نہیں جاؤ پہلے تو حضرت عثمان سے میرا نام تو بتاؤ. دوبارہ آئے، دروازہ کھٹکھٹا ہے، عثمان باہر آئے. کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے میں آیا ہوں، میں غریب آدمی ہوں، اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا، تعاون کریے، حضور نے آپ کے پاس بھیجا ہے. حضرت عثمان نے پوچھا کہ اچھا آپ غریب آدمی، یہ بتائیے کتنے لوگوں کا خرچہ آپ کے ذمے ہے؟ اب وہ ہنسنے لگا. کہا ارے صاحب اتنی بڑی بڑی بات مت چھوڑیے، جو آپ کو دینا ہونا ہے وہ سمجھ رہا کہ اس کے دماغ میں تو وہی بیٹھا ہوا ہے. عثمان وہی ہے کہ چراغ کبھی بجھایا نہیں، تیل فاضل خرچ کر رہی ہو. کہا نہیں بتائیے کیا بات. اسے سارا واقعہ بتایا، میں پہلے بھی آیا تھا یہ سن کے واپس چلا گیا. حضرت عثمان نے کہا نہیں تم بتاؤ تو صحیح. بتایا کہ 20 آدمی کا خرچہ میرے ذمے ہے، میری والدہ ہے، میرے والد ہے، میری بہن ہے اور میری اولاد ہے، اس طرح سے کل 20 آدمی. حضرت عثمان نے اپنے ایک نوکر کو بلایا ہے، اس زمانے کے پیسے والے مالداروں اس جملے کو سنو، جو علماء کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ غلط معاملہ کرتے ہو. سنو حضرت عثمان نے کیا کہا. اپنے خادم کو بلایا، کہا کہ 20 اونٹ نکالو اور 20 اونٹ کے اوپر سامان لاد دو. کسی کے اوپر چنا ہے، کسی کے اوپر جو ہے، کسی کے اوپر کھجور ہے، کسی کے اوپر گھی ہے، کسی کے اوپر اور کوئی سامان. 20 اونٹ پورا پور کر دیا گیا. اور اس کے بعد حضرت عثمان نے کیا کہا، یہ اونٹ بھی تمہارے ہیں، یہ سامان بھی تمہارے ہیں. سمجھا آپ نے کتنا دیا؟ کس کو دیا ہے؟ بہت خاص آدمی کو، کسی بہت بڑے مدرسے کے ناظم صاحب کو نہیں، ایسے آدمی کو دیا جس کو پہچانتے نہیں ہیں عثمان. اور 20 اونٹ کتنے کا ملے گا؟ بنارس میں سنا ہے کبھی کبھی قربانی بھی ہوتی ہے اونٹ میں. قربانی کا ایام میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی ہوتی ہے. آپ ذرا پتہ لگائیں گے تو ایک اونٹ آسانی کے ساتھ، بہت کمزور اونٹ ہوگا تب بھی 50,000 کا ملے گا. اس سے کم تو ملنے کا کوئی سوال نہیں ہے. لاکھ جاتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے. کیا مطلب؟ حضرت عثمان غنی نے ایک ماننے والے غریب آدمی کو کم سے کم 10 لاکھ کا اونٹ دیا. پنجاب میں، اور جو سامان بھرا ہوا ہے وہ الگ ہے. میرے بھائیوں، صدقہ اور خیرات کے بارے میں ان صدقہ تطفئ غضب ربی، صدقات جو ہوتے ہیں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے غریبوں کو، اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے پاس رہنے والوں کو، پریشان حال کو، اس کی پریشانی میں یہ مت سوچو کہ آپ کے پاس آ کر کے جب وہ مانگے گا آپ پیدا کر کے تب آپ شیٹ بن کر کے اگر کر کے آئیں گے. نہیں، آپ خود جائیے. میرے بھائی، میں نے سنا ہے کہ آپ کچھ پریشانی میں ہیں، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. مسئلہ آپ سنیے. مسئلہ یہ لکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فلاں آدمی غریب ہے، فلاں آدمی غریب ہے، لیکن ہم زکات کا نام لیں گے تو بیچارہ مارے شرم کے نہیں لے پائے گا. زکات کی رقم کو آپ کے لفافے میں رکھا اور کہا کہ بھائی صاحب ہم آپ کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے گفٹ کا نام لے کر کے زکات کے مال کو دیا ہے، تب بھی آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں، میں آلو مٹ کا رہنے والا ہوں اور وہاں ہمارے گاؤں میں ایک صاحب ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے. وہ مجھ سے گزشتہ سال بتانے لگے کہ 85 لاکھ روپے الحمدللہ ہماری زکات نکل گئی ہے. سال میں 85 لاکھ. وہ کیلکولیٹ آپ کریں گے 2.5% جو ہوتا ہے، یعنی 2,500 جو ہوتا ہے 1 لاکھ میں ہوتا ہے، کتنے کے مالداروں کی ہو جائے. ان کا معمول ہے کہ باقاعدہ پورے گاؤں کے غریبوں کا پتہ لگاتے ہیں، ان کی لسٹ بناتے ہیں
اور بہت سے لوگوں کا نام انہوں نے مجھ سے خود پوچھا، اور پوچھنے کے بعد لفافے میں مناسب رقم رکھ کر کے ایسے وقت جا کر ان کے گھر بھجواتے ہیں کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس انداز سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مدارس کے جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، خدائے پاک کی عزت و جلال کی قسم، اگر یہ دین کے مدرسے بند ہو جائیں گے، آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ معمولی نہ سمجھیے گا مدرسے والوں کو یا مکتب والوں کو، دین کا کام کرنے والوں کو نماز جنازہ پڑھانے والے نہیں ملیں گے آپ کو۔ آپ کو ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ مولانا سید ارشد مدنی جو ہمارے جو استاد ہیں، ہم لوگ دارالعلوم میں ان سے پڑھے، وہ میرٹھ سے جا رہے تھے۔ میرٹھ روڈ کے قریب میں ایک مسجد تھی، مولانا نماز پڑھنے کے لیے رکے اور تو دیکھا کہ وہاں لوگ جنازہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ نماز جنازہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ مولانا نماز سے فارغ ہوئے، کہا بھائی کون ہے ذرا آگے اجازت دو، میں جنازہ پڑھا دوں۔ ایک مرتبہ کہا بھائی اجازت دو، دو مرتبہ کہا اجازت دو، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ مولانا ناراض ہو گئے کہ کیا کرو۔ ایک آدمی دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اجازت ہے، اجازت ہے۔ مولانا نے نماز پڑھایا جنازے کی۔ میرے بھائیوں عبرت کا مقام ہے۔ جنازہ پڑھانے کے بعد مولانا نے پوچھا کہ بھائی وہ جو آدمی ہاتھ اٹھا کے اجازت دیا وہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا اسی کے باپ کی یہ میت رکھی ہوئی ہے جو آدمی وہاں سے ہاتھ اٹھا کے اجازت دیا ہے۔ کہا اس کو بلایا، کہا تم اپنے باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے؟ کہا مولانا صاحب میں نے سنا ہے کہ جنازہ پڑھنے سے پہلے کوئی وضو ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے، ہم اس کو وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اس لیے میں اپنے باپ کی نماز نہیں پڑھتا۔ میرے بھائیوں خون کے آنسو رو گے اگر مدارس اور مساجد اور علماء اور دینداروں کا خیال آپ نے نہیں کیا۔ وہ دن آئے گا کہ نماز جنازہ پڑھانے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کے بچوں کے کان میں جو اذان کہی جاتی ہے، اذان کہنے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ ذرا واقعہ اندازہ لگائیے، روس کے اندر 70 سال تک روس کی جو صورتحال ہوئی ہے کہ ایسی صورتحال ہوئی، آج جو حکومتیں لگی ہوئی ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مدارس میں جو نشانہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، روس میں 70 سال ایسا گزرا ہے کہ کوئی ایک مکتب جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا جائے کوئی ایسا مکتب باقی نہیں۔ لوگ باقاعدہ اپنے گھروں میں شراب کی بوتلیں لگائے رہتے تھے تاکہ مسلمان سمجھ کر ہمارے پر حملہ نہ کر دیں، اور کوئی عربی کا کلمہ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ شراب کی دکان دیکھ کر کے وہ پولیس افسران وہاں چلے جاتے تھے اور اسی شراب کی بوتلیں لگے ہوئے کمرے کے اندر سورہ فاتحہ کی مشق ہو رہی تھی۔ اور یہاں تک کہ لکھا ہے تاریخ کے اندر، مولانا ذوالفقار علی صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارا جانا ہوا تو جو ہم نے دیکھا ہے وہاں کہ لوگ قبرستان کھودنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ قبرستان کھودنے کے لیے ہیں۔ ان قبرستان کھودنے والوں نے کہا کہ چونکہ قبرستان کھودنے کی اجازت ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ کھودنے والے جو ہیں یہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم قبر بھی کھود رہے ہیں، ان کو قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرا رہے ہیں۔ اللہ نے کرے وہ زمانہ آئے جو صورتحال چل رہی ہے، اے مسلمانوں آپس میں اتحاد 100% کرو، اپنے اختلافات کو کھلت دو کہ کسی بھی شکل میں اختلاف باقی نہیں رہے۔ بریلوی دیوبندی کا اختلاف، اہل حدیث غیر اہل حدیث کا اختلاف، کسی طرح کے اختلافات کو اپنے سینے سے کھلت دو اور ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل جائے، اور اپنے غریبوں کا خیال کرو، مدرسے والوں کا خیال کرو، دینداروں کا خیال کرو۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو تاریخ روئے گی، آپ آنسو خون کے آنسو روئیں گے لیکن اس کا کوئی بدل ملنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں میں بہت ہی درد کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اہل مدارس کی طرف متوجہ ہو۔ میں کوئی چندہ کرنے والا آدمی نہیں ہوں، یہ غلط فہمی میں مت آئیے گا، میں آپ کے یہاں چندہ نہیں، میں آپ کا ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی معلوم ہوا
کہ میوات میں ایک مسلمان نے مدرسے کو باقی رکھنے کے لیے کئی بیگھہ زمین کو اس نے بیچ کر کے لا کر کے مدرسے میں جمع کیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ